اس صورت کے تعارف میں یہ بات پڑی تھی کہ جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اسی سال میں آپ کے چچا ابو طالب کی بھی وفات ہوئی۔ اس شخص نے مشرکین مکہ کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حمایت کی، گو کہ یہ خود تو ایمان نہ لایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرزور حمایت میں یہ سب سے آگے تھا۔ مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے ابو طالب سے ایک میٹنگ رکھی اور کہا کہ اپنے بھتیجے کو کہو کہ وہ ہمارے دین میں مداخلت نہ کرے، خود جو کرتا ہے کرتا رہے، ہم اس کو روکیں گے نہیں، لیکن نہ تو اپنی دعوت کا پرچار کرے اور نہ ہی ہمارے بتوں کی شان میں کوئی گستاخی کرے۔ اس لحاظ سے ہمیں اس کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور مشرکین مکہ کی بات ان کے سامنے رکھی۔ جب وہ بات کر چکے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر یہ ایک کلمہ کہہ دیں تو میں ان کی بات کو تسلیم کر لوں، یہ صرف ایک بات مان لیں، اور پھر صرف انہی کی باتیں نہیں مانی جائیں گی بلکہ عرب اور عجم کی ساری حکومتیں بھی ان کو دے دی جائیں گی۔ ابو جہل کہنے لگا بھتیجے ایک کلمہ تو کیا، ہم ایسی 10 باتیں بھی کہنے کو تیار، تم بولو تو صحیح۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کہہ دو، میری یہی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ کافروں نے کیا کیا اللہ کے رسول کی یہ بات سن کر۔ پہلے تو وہ جب اس بات کو سنا انہوں نے تو ان کے طوطے اڑ گئے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور اٹھ کر چل دیے۔ یہ ترمذی کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ واقعی امام ترمذی لے کر آئے ہیں، تو اٹھ کر وہ چل دیے اور اپنے لوگوں کو کیا کہہ رہے تھے، قرآن اس کی منظر کشی کرتا ہے۔ اگر ہم ان آیات کے اوپر غور کریں تو پہلا لفظ اس آیت کے اندر جو اسم استعمال ہوا ہے وہ ہے الملأ، وانطلق الملأ۔ ملا کا معنی ہوتا ہے پر کرنا، بھرنا۔ جیسے جب ہم سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول سے ثابت ہے کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد۔ اے اللہ تیرے لیے تعریف ہے زمین کے بھرنے کے برابر، آسمان کے بھرنے کے برابر، زمین و آسمان کے بھرنے کے بعد جس چیز کو تو بھرنا چاہے اے اللہ اتنی تعریف تیرے لیے ہے۔ تو ملء کا معنی ہوتا ہے بھرنا، یہاں پر ملأ کا معنی ہم نے کیا کہ ان کے سردار، کیونکہ قوم کا جو مکھن ہوتا ہے وہ اس کا سردار ہی ہوتا ہے۔ قوم کے جو بڑے ہوتے ہیں، جیسے پاکستان کی نمائندگی کرنے کے لیے مختلف وزراء اور مشیر حضرات جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی لوگ ہیں، ایسے ہی قوم کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پوری قوم ہی گنا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس لیے یہاں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کی آنکھوں میں روب ہے، غرور ہے، تکبر ہے، ان کی آنکھیں روب، غرور اور تکبر سے بھری ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وانطلق الملأ منہم، ان کے جو سردار تھے وہ یہ کہتے ہوئے چل پڑے، کپڑے جھاڑ کر اٹھنا اور پیدل چل پڑنا، کسی معاملے سے جان چھڑوانا، یہ انطلق کا مفہوم جو ہے وہ اس میں سے ادا کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہے تھے، وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، اپنے معبودوں پر صبر کرو۔ صبر کا معنی ہوتا ہے رکنا، صبر کا معنی کیا ہوتا ہے، رکنا، جمے رہنا، ایک منہج کے اوپر، ایک مسلک کے اوپر رک جانا، اپنی بات پر ڈٹ جانا۔ مشرکین مکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کر کے اپنے عوام کو کہہ رہے تھے کہ اس کی بات نہ سننا، اس کی باتوں میں نہ آنا، اس کی بات کی طرف توجہ نہ دینا، دیکھو کہہ کون رہا ہے، اور اس کی اپنی سیاسی پوزیشن دیکھو، اس کی مالی حالت دیکھو، اس کے پاس خود کچھ ہے نہیں، اور بات کرتا ہے عرب و عجم کی حکومتوں کی، کیسر و کسرا کے محلات کے فتح ہونے کی، تو اس کی بات نہ مانو، اپنے معبودوں کے اوپر جمے رہو۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے اپنے مال کی بدولت
لوگوں کے ساتھ جو معاملات بنا رکھے تھے، یہ بتوں کے نام پر چڑھاوے بھی چڑھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ تقدیر کے اندر جو بندے کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہونا ہی ہوتا ہے۔ بعض لوگ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی ہم فلاں دربار پر گئے، فلاں جگہ پر ہم نے منت چڑھائی تو ہماری وہ نظر اور پوری ہو گئی، ہمارا کام پورا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کچھ کریں تو کچھ ہو بھی جاتا ہے۔ اب اس کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ نے آپ کے نصیب میں سب کچھ لکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے نصیب میں جو بھی آپ کو اس نے دینا ہے وہ اس نے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں جو خیال آنا ہے وہ بھی اس نے لکھا ہوا ہے۔ آپ کے خیال کو بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیا خیال آنا ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ بندے نے فلاں وقت میں، فلاں دن میں، فلاں حالت میں کیا سوچنا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب بندے کے اوپر ہے کہ بندہ اسے حلال طریقے سے سوچتا ہے، حلال طریقے سے حاصل کرتا ہے یا حرام طریقے سے۔ دیکھیں نا اللہ رب العالمین نے کھانا پکڑنے کے لیے ہمیں ہاتھ دے دیا، یہ لقمہ جسے ہم ہاتھ میں پکڑتے ہیں بتا دیتا ہے روٹی پکڑی ہے یا چاول پکڑا ہے۔ ہم اس کو منہ تک لے کر آتے ہیں تو دانت جو ہے وہ اس کو چبانے کا کام دے دیتے ہیں، زبان اس کو چکھنے کا کام دے دیتی ہے، لیکن آگے اس کے بارے میں یہ طے کرنا، اللہ رب العالمین نے پکڑنے کی قوت بھی دی، چبانے کی بھی، چکھنے کی بھی، اس کو دیکھنے کی قوت بھی دی ہے، سونگھنے کی قوت بھی دی ہے۔ اب اس کے بعد میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے حلال ہے کہ حرام ہے۔ میٹھا اور نمکین یہ زبان ہمیں بتا دیتی، ٹھنڈا گرم یہ بھی زبان ہمیں بتا دیتی ہے، ہمیں سارے معاملات کا پتہ لگ جاتا ہے۔ حلال اور حرام ہمارا امتحان ہے، ہم اس کو دیکھیں۔ اللہ کا در چھوڑ کے کسی اور کے در کے اوپر چلے گئے، دینا پھر بھی رب نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا نام کسی اور کے نام کر دیا تو پھر نہ تو یہ شکر ہے اور نہ توحید ہے۔ اس لیے کہا کہ وہ اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہنے کا لوگوں کو پیغام دے رہے تھے۔ اصبروا علی آلہتکم، اپنے معبودوں کے اوپر ڈٹے رہو۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا ایک بت ہے، اور ہر قبیلہ اپنے بت کے لیے مختلف قسم کی عبادات انجام دے رہا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معبود کی بات کی، کیا اس معبود کے اندر نعوذ باللہ اتنی قدرت نہیں کہ وہ لوگوں کی حاجت روائی کر سکے؟ مشرکین مکہ یہی تو کہا کرتے تھے کہ فلاں ہمیں بارش دیتا ہے، فلاں ہمیں طوفانوں سے بچاتا ہے، فلاں نفع دیتا ہے، فلاں کے پاس اگر بلی نہ چڑھاؤ تو وہ نقصان پہنچا دیتا ہے، اور اگر ہم فلاں سے مشورہ نہ کریں تو سفر کے اندر مصیبتیں آتی ہیں، ڈاکے پڑ جاتے ہیں۔ تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک کام ہے، ہر ایک سرکاری دفتر میں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے مطلوبہ بت کے پاس جائیں اور اس سے جا کر رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری چیزوں کا انکار کر کے کہا کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالی ہی بندے کو اولاد بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، نفع اور نقصان بھی اسی کے اختیار میں ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے، حاجت روا مشکل کشا صرف ایک اللہ ہی ہے۔ اگر تمہیں اس کے اوپر یقین نہیں ہے تو پھر ہی تم ایسی حرکتیں کرتے ہو۔ دیکھیں نا اللہ کے رسول اگر تو کہہ دیتے کہ نہیں میں جس معبود کی بات کر رہا ہوں اس کے اندر یہ خوبیاں اور صفات نہیں ہیں، پھر تو کفار کا لڑنا بنتا بھی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ دیکھو جو تم سارے لوگوں میں صفات تقسیم کر رہے ہو وہ ایک اللہ کی ہی صفات ہیں، وہ ایک اللہ سبحانہ و تعالی کے اندر ایسی ہیں جن کی مثال کوئی نہیں، اور تم ان لکڑی کے پتھر کے بتوں کے سامنے آ کر سر جھکاتے ہو، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ فائدہ دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تو تم ان کے بارے میں ایسی بات نہ کرو۔ لیکن لوگ کیا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے رسول کے پھر بھی مخالفت ہی کرتے تھے، اور یہی حال آج بھی۔ لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی یہ جس قبر پر آپ آئے ہیں آپ اس کو چھوڑ دیجیے، آپ مسجد میں جائیے، جا کر اللہ سبحانہ و تعالی سے خلوص دل کے ساتھ مانگیے، وہ نہ دے تو پھر آپ کا اعتراض بنتا بھی ہے۔ لیکن لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم ان کے وسیلے سے نہ مانگیں گے تو پھر تو ہماری کوئی بلی نہیں چڑھے گی، ہم کوئی اللہ کے قریب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا ان کے بغیر تو ہمارا تصور ممکن نہیں۔ پھر وہی بات کرتے ہیں کہ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے تو یہ بھی سیڑھی کا کام دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے ایسے عقائد سے۔ توحید سے بڑھ کر میرا بھائی نعمت کوئی نہیں۔ ان ھذا لشیء یراد، پھر کہا کہ کافر لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کا اس نے پکا ٹھکا ارادہ کیا ہوا ہے، یہ کوئی عام بات نہیں کر رہا۔
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں رہ رہے ہیں تو ایک منٹ کے لیے بھی آپ نے اپنے عقیدے میں، اپنے مسلک میں، اپنے منہج میں آپ نے لچک نہیں رکھی. لا الہ الا اللہ پہلے دن بھی تھا، اور 13 سال کے بعد جب آپ مکہ سے نکل رہے ہیں تب بھی یہی تھا کہ مجھے اپنے اس کلمے کے سوا اور کوئی بھی چیز طلب نہیں ہے. کہا ان ھذا لشیء یراد، کافر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پکا ٹھکا ارادہ کر کے بیٹھا ہے. کس چیز کا ارادہ کر کے بیٹھا ہے؟ کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ یہ مشہور ہو جائے، اس چیز کا کہ لوگ اس کا دم بھرنے لگے، لوگ اس کے آ کر ہاتھ پاؤں چومے. یہ اس چیز کا ارادہ کیے بیٹھا ہے. یہ ہمارا حکمران بننا چاہتا ہے، نہ سیاسی طور پہ مضبوط ہے، نہ مالی طور پہ مضبوط ہے، اور اولاد اس کی ہے کوئی نہیں. اسی لیے تو اللہ کے رسول کو کہہ رہے تھے کہ اس کی نعوذ باللہ نسل کٹ گئی ہے جب آپ کا بیٹا فوت ہوا تھا. تو اللہ رب العالمین نے جواب کیا دیا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کا جو دشمن ہے اس کی نسل ہم کاٹ کے رکھ دیں گے، اس کو ہم سلامت نہیں رہنے دیں گے. اور آج تاریخ زندہ ہے، ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. کون ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ سارے مٹ گئے. اور اگر نام آج زندہ ہے تو ورفعنا لک ذکرک، اے محمد ہم نے آپ کا نام زندہ کر دیا اور بلند کر دیا. پھر کافر لوگ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم نے پچھلے دین کے اندر کوئی ایسی بات نہیں سنی، یعنی اپنے آباء و اجداد میں یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. دین ابراہیمی کے اندر یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات لے کر آیا ہے، یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، یہ تو ایک گھڑی ہوئی بات ہے، جھوٹی بات. جب انسان کو دلیل نہیں نہ ملتی پھر وہ یہی بات کرتا ہے. جب دلیل نہیں ملتی تو پھر وہ اگلے کو جھوٹا کہہ دیتا ہے. اصل میں اس کا دل پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے. دل کی آواز، دل کا مفتی جو فتویٰ دیتا ہے وہ برحق ہوتا ہے. دل کے اندر سے تو آواز بندے کی آ ہی جاتی ہے کہ یار تو خود غلط ہے، لیکن اپنی چودراہٹ اور اپنی مخالفت جو اللہ نے آیت نمبر 2 میں ذکر کی کہ اس کو بچانے کی خاطر یہ آپ کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے یہاں پھر وہی بات کر رہے ہیں، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، ہم نے پہلی امتوں کے اندر پہلے لوگوں سے کبھی ایسا سنا ہی نہیں، نہ باپ دادا سے، نہ ارد گرد کے لوگوں سے. تم تو ایک ایسی گھڑی ہوئی بات لے کر آئے ہو جس کا دور دور تک کوئی تصور نہیں. حتیٰ کہ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے انہوں نے اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے بت بنا کر رکھے ہوئے تھے، اور کہا دیکھو یہ خود بت ہیں اور خود ان کے ہاتھوں میں تیر ہیں، یہ فال لیتے ہیں، بدشگونیاں اور شگون ان کا معاملہ ہے، یہ نحوست اور جو ہے وہ مانوسیت کے قائل ہیں. تو دیکھو تمہارے سامنے ہی سارا معاملہ اور تم ان چیزوں سے روک رہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا بھائی بڑی مخالفت کا سامنا تھا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سچے دل سے توحید کی سمجھ عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے.